صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انسان کا اسی زمین میں دفن ہونا جس سے وہ پیدا ہوا ہے کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حکیم ترمذی نے نوادر اصول میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے، وہ نطفہ کو رحم سے لے کر کہتا ہے کہ اے رب اس کو پیدا کرے گا یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پیدا ہوگا تو پوچھتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہے، موت کا وقت کیا ہے، عمل کیا ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو۔ تب وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو سارے حالات لوح محفوظ میں لکھے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دفن کی جگہ کی مٹی لے کر اس میں گونھتا ہے۔ نطفہ کا اس مٹی میں گوندا جانا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 کی دلیل ہے۔ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں تو اسے رحم پھینک دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے۔ جب نطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے تو فرشتہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ پیدا ہونے والا ہے یا نہیں۔ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں تو رحم اسے پھینک دیتا ہے۔ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی موت کا وقت کیا ہے، اثر کیا ہے، رزق کیا ہے، کس زمین میں مرے گا۔ تو جواب ملتا ہے کہ سب کچھ لوح محفوظ میں سے دیکھو۔ پھر نطفہ سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے اللہ۔ تو پھر پوچھا جاتا ہے تیرا رازق کون ہے، تو کہتا ہے اللہ۔ تو اسے پیدا کر دیا جاتا ہے، اپنے نشانات قدم بناتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو مرنے کے بعد اسی جگہ دفن ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا تھا۔ ابن ابی دنیا نے قبور میں عبداللہ بن نافع مزنی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص مدینہ میں مر گیا۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنمی ہے تو اس پر اسے غم ہوا۔ اس کے 8 روز بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اہل جنت سے ہے تو اس پر اس کے مرنے والے سے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے قرب میں ایک آدمی دفن کیا گیا جس نے 40 آدمیوں کے لیے شفاعت کی اور ان میں وہ بھی شامل تھا۔ ابن انجا نے تاریخ بغداد میں محمد بن عبداللہ ازدی سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبدالصمد علی کے خاندان میں سے ایک فرد کے جنازے میں شریک ہوا۔ وہ لوگوں کو جلدی کرنے کا کہہ رہے تھے کہ شام سے ہم کو آرام دلاؤ۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے بتایا کہ میرے دادا نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ دن کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔